بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھو بچوں، بات کیا چل رہی تھی، جو اہم چیز بھی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا جو جس میں سے بتایا تھا کہ شرح حقوق رسم مفتی کے جو اندر جو قواعد ذکر کیے گئے ہم ان کو پڑھ رہے ہیں۔ شرح حقوق رسم مفتی کے پہلا جو قاعدہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، پہلی جو چیز آپ کو بتائی جا رہی تھی وہ مفتی کی شرائط بتائی جا رہی ہیں کہ مفتی کے اندر کیا کیا شرائط ہونی چاہیے۔ حضرت نے آپ کو یہ بات پہلے بتا دی تھی کہ جناب علی، فتویٰ دینا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ وہ آدمی فتوے کا کام کرے جس نے کسی استاذ کے پاس، کسی ماہر استاذ کے پاس یہ جو ہے نا افتاء کا کام کیا ہو۔ پہلی بات یہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ماہر استاذ سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کو فقہ کے ساتھ وہ تھی تعلق رہا ہے اور وہ فتوے کا کام کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ جی فتویٰ کبھی کیا تھا آج سے 20 سال پہلے، تخصص پہ افتاء کر لیا تھا اور بس اس کے بعد کبھی کوئی کام نہیں کیا اور آپ جو ہے نا اس میں سے تو فتوے کا کام ان کے پاس ہو اور وہ کر رہے ہو، ایک چیز تو یہ آ جائے گی۔ اور اسی طرح ہی جو ہے فتویٰ دینا اس بندے کا بھی کام نہیں ہے کہ جس نے چلو استاد سے تو پڑھ لیا لیکن اس کو فقہی جو ملکہ تھا وہ حاصل نہیں ہوا اس کو، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اصول احکام کو جان سکے، قواعد کو جان سکے۔ اور اس میں پھر ہم نے ساری بات کی تھی کہ جناب علی، اگر آپ یہ کہو گے نا کہ صرف مجتہد فتویٰ دے گا تو اس سے آج کل کے زمانے میں حرج عظیم لازم آئے گا، حرج عظیم لازم آئے گا، کیونکہ ہر بندہ مجتہد نہیں ہے۔ جو فقہا نے کیا دی، پھر وسعت دی کہ جناب آپ کیا کرتے ہو، اگر آپ کو یہ صلاحیت ہے کہ آپ نقل فتویٰ کر سکتے ہو کہ جو پہلے حضرات نے کیے ہوئے ہیں ان کو آپ فتویٰ کو نقل کر کے آپ کسی کو آگے بتا دیتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر گنجائش کا پہلو موجود ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے، دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، ریفرنس کے ساتھ بات کرو، ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے جو ہے تو نقل فتویٰ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو حضرت جو جس کو وہ کر رہے ہیں اور یہی جو ہے اس میں بھی ہے شرح حقوق رسم مفتی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ قائم کیا ہوا ہے، یہی چیزیں باتیں چل رہی تھیں۔ وہ کیا ہے کہ دیکھو، حل یشترط للمفتی بمذہب ان یعرف دلیل، کہ کیا مفتی جو ہے کیا کسی مذہب پر فتویٰ دینے والے کے لیے کیا یہ بات ضروری ہے کہ اس کو اس کی دلیل کا بھی پتہ ہو؟ تو فتویٰ جو بندہ دے رہا ہے، حل یشترط للمفتی بمذہب، کہ کسی مذہب پر فتویٰ دینے والے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان یعرف دلیلہ، کہ کیا اس دلیل کو جانے۔ وقد روی عن الامام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ، کہتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے یہ بات آتی ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا، یہ بات بڑی غور سے سننا، امام صاحب نے امام ابو حنیفہ غیر من المجتہدین رحمۃ اللہ انہم قالوا لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من اين قلنا، کہ کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے یہاں تک کہ حتی یعلم من این قلنا، یہاں تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ ہماری جو قول ہے وہ اس کی دلیل کیا ہے۔ من این قلنا مطلب من این قلنا کہاں سے ہم نے کہا ہے، یعنی کیا مطلب کہ جب تک بھائیو تم لوگ ہماری دلیل کو نہ جان لو تو ہمارے قول پر فتویٰ نہ دینا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے اوپر وہ ہے وذکر ابن عامر تعالیٰ احتمالین فی تفسیر حاضر القول، ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جناب علی اس میں کیا ہیں، دو احتمالات ہیں۔ من این قلنا کے مطلب کیا ہے، لا یحل لاحد، بھائی وہ احدن کون ہے، ٹھیک ہے نا، وہ احدن ہے کون بندہ، کس کو کہا جا رہا ہے، کس کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں دو قول ہیں۔ الاول ان مخاطب حاضر القول مجتہد مطلق، کہ یہ امام صاحب اصل میں کس کو کہہ رہے ہیں، مجتہد مطلق کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جو بھی بندہ مجتہد مطلق ہو تم میں سے، جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے اتحاد مطلق کی شرائط وغیرہ اور سارا کچھ، کہ تم میں سے جو بندہ بھی مجتہد مطلق ہو فلا یجوز له تقلید الامام الا بعد ظہور دلیل علیہ، کہ وہ تقلید نہ کرے امام کی الا بظہور دلیل علیہ، کہ جب تک اس کے اوپر دلیل ظاہر نہ ہو جائے۔ والثانی
اچھا دوسرا احتمال کیا ہے؟ دوسرا احتمال سمجھو کہ ان مخاطبہ مجتہد فی المذہب. دوسرا قول یہ آ گیا کہ جناب علی کہ اس کا مخاطب مجتہد فی المذہب ہے. مجتہد فی المذہب جیسے کہ ہم جیسے کہ ابن کمال پاشا نے صاحبین کو جیسے بنا لیا تھا مجتہد فی المذہب کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں میرے شاگردوں تم نے اس وقت تک بات نہیں کہنی جب تک کہ تمہیں میری دلیل کا پتہ نہ ہو. تم اس میں سے ولا يجوز له ان يخرج مسائل جدیدہ علی مذہب امامہ کہ یہ مجتہد فی المذہب کو خطاب ہے. ولا يجوز له اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان يخرج مسائل جدیدہ کہ وہ جدید مسائل کی تخریج کرے علی مذہب امامہ اپنے امام کے مذہب پر الا بعد ان يتحقق لدیہ مگر یہ کہ اس کے پاس متحقق ہو جائے دلیل امامہ فی القول الذی ٹھیک ہے نا یخرج علیہ مسائل جدیدہ جس کے اوپر وہ مسائل جدید نکال رہا ہے تو اس کے پاس کیا ہونا چاہیے. مجتہد فی المذہب کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب نئے نئے جدید مسائل نکالو گے جہاں سے نص موجود نہیں ہوگی تو اس وقت تم نے نہیں کہنا جب تک دلیل پتہ نہ ہو. لأن تخریج لا يمكن من دون معرفت دلیل جیسے کہ تخریج تو اس وقت ممکن ہی نہیں ہے. والعلت التي بني عليهما ایسے ہی من معرف من دون معرفت دلیل والعلت التي اور علت کو جاننا التي بني عليهما الحكم المخرج علیہ کہ جس کے اوپر حکم مخرج یعنی جو نیا مسئلہ نکالا گیا ہے اس کی علت تمہیں معلوم نہیں ہوگی تو تب تک تم مسئلے کو آگے بیان نہیں کر سکتے. والحقیقت انه لا تعارض بین الاحتمالین کہ جناب اس میں کوئی وہ نہیں ہے لا تعارض ٹھیک ہے نا لا تعارض نہیں ہے بین الاحتمالین فیمکن ان یکون کلا الامرین مرادا لهم دونوں مراد ہو سکتی ہیں. مجتہد مطلق کو بھی کہا جا رہا ہے مجتہد فی المذہب کو بھی کہا جا رہا ہے. فصحیح ان الافتاء بالمعنى الحقیقی لا يتكون الا فی المجتہد کہ دیکھو فتویٰ تو اصل میں مجتہد فی مجتہد ہی کا کام ہوتا ہے سواء کان مجتہد مطلقا چاہے وہ مجتہد مطلق ہو اور مجتہد فی المذہب ہو. اما من لم یکن مجتہد فی المذہب تو جو مجتہد فی المذہب نہیں ہے فلیس بمفتی حقیقتا وہ مفتی نہیں ہوتا. انما هو ناقل الفتوى الامام و فتویٰ امام کما سر بذلك مثل ابن الحمام وغیر ما رحمۃ اللہ علیہ اس میں سے. تو یہ بات بھی ختم ہو گئی کہ حضرت نے اس کو بتا دیا. اگرچہ کیا ہوگا یہ یاد رکھنا وہاں پہ بڑا بحث ہو گئی. اچھا شرح الرسول مفتی کے اندر بڑی خطرناک قسم کی بحث ہے. اور بعض دفعہ نا علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ بعض کو ایسے چیز کو جب وہ کرتے ہیں نا ہر ایک کی باتیں نقل کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ اس میں گنجلک پیدا ہو جاتی ہے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور بات سمجھنے کی بجائے نا بندہ پریشان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں دوسروں کی اس میں ذکر کرتے ہیں فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا تو جو اصل بات ہوتی ہے وہ بعض دفعہ رہ جاتی ہے اس میں سے. اس لیے حضرت نے آپ کو کیا کر دیا ہے بالکل جو ہے نا ٹھیک ہے نا انہوں نے کیا کر دیا ہے ان کو جو ہے نا وہ بتا دیا اس میں سے. تو کیا ہوا دو معنی کے احتمال کیا آ گیا کہ جناب علی کیونکہ وہ علامہ ابن عابدین لے کر آئیں گے پھر اس پہ اعتراضات کریں گے اور ساری چیزیں جو ہے نا ٹھیک ہے. تو پہلا کیا آ گیا کہ جناب علی کہ اس میں سے ٹھیک ہے نا تو مجتہد مطلق آگے. دوسرا حضرت نے فرما دیا مجتہد فی المذہب جو تخریج کر رہا ہو کسی مسئلے کی جو ہے نا ٹھیک ہے نا تو اس میں سے جو ہے نا مجتہد فی اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا یہ جو ہے اس میں سے آ گیا. اور دوسری بات اچھا اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے اب آپ کو جی ہم کیا کرتے ہیں تو یاد رکھو ہم مقلد ہیں. مقلد تقلید کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ جس کی آپ تقلید کر رہے ہو اس کی بات کو بغیر دلیل کے مان لو. اس کو کیا کہتے ہیں تقلید کہتے ہیں. اچھا اس کو تقلید کہا جاتا ہے کہ جس کی آپ کیا کر رہے ہو تقلید کر رہے ہو اس کی بات کو آپ بغیر دلیل مان لو. اس کو کہتے ہیں تقلید کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی اس لیے وہ آگے چلتے ہیں جی. ما یشترط للمفتی المقلد الى نقل الامام کہ جناب علی کے امام کا فتویٰ نقل کرتے وقت
ٹھیک ہے نا. مفتی مقلد کے لیے مفتی مقلد کے لیے کیا شرط ہے جب وہ نقل کر رہا ہو اپنے امام کے فتوے کو؟ ٹھیک ہے, تو اب آپ کو مختلف شرائط بتائی جائیں گی. ما یشترط للمفتی المقلد عند نقل فتوى الامام ولكن حينما يحكي المفتی غیر المجتہد قولا لامامہ, کہ جب غیر مجتہد مفتی اپنے امام کے قول کو ذکر کرے فانه ليس نقلا عشوائیا, تو یہ بغیر سوچے سمجھے نقل نہ کرے. انما يحتاج الى علم, ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہوتا ہے, وہ محتاج ہوگا الى علم و فتنۃ, ذہانت کا, و ملکۃ فقہیۃ, ملکہ فقہیہ کا, لا يمكن ان تستقیم الفتوى من دونها, کہ اس سے کم تو فتویٰ درست ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو تقلید کا مطلب ہے بغیر دلیل کے وہ نا, اس لیے جو ہے نا وہ بھائی جو فتویٰ نقل کرنے والا ہے اس کے لیے اس وقت بھی کیا ہیں, کچھ نہ کچھ شرائط ہیں. وہ کیا ہیں, وذالک لامور. الامر الاول لا بد من تنقیح مذہب المجتہد, کہ جناب کیا کرنا ہے کہ مجتہد کے مذہب کی تنقیح اچھی طریقے سے کر لے اس کو. ٹھیک ہے نا, اس کی تنقیح کسے کہتے ہیں, یہ ہم اردو میں بھی ہم جو فتویٰ وہ کریں گے تب بھی دیکھیں, جب ہمارے پاس سائل آتا ہے نا تو وہ ہمیں ساری باتیں نہیں بتا پاتا, ہم اس سے کیا کرتے ہیں اور تفصیلات معلوم کرتے ہیں, اس سے نا سوال و جواب کر کے, اس کو ہم کہتے ہیں تنقیح. کہ اس کو ہم اور زیادہ جو ہے نا منقح جو ہوتے ہیں نا مسائل کی, مطلب کہ یہ کیا ہو گیا کہ وہ بالکل اس میں سے جو ہے نا اس کو نکال کے جو ہے نا ہم وہ کر لیتے ہیں کہ جو اہم چیز ہے اور جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے واضح کر لیا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ لازمی ہے کہ مجتہد کے مذہب کی تنقیح اچھی طریقے سے کر لی جائے. اچھا, ایسے ہی کیا اللہ بدہ میں تنقیح مذہب مجتہد و تعقد من صحت نسبتی الیہ, اور پختگی حاصل ہو جائے. اشوائین کا مطلب ہوتا ہے ٹامک ٹوئیاں. ٹامک ٹوئیاں سمجھتے ہیں, ٹامک ٹوئیاں کیا مطلب ہوتا ہے, کبھی ادھر. اشوائی کا مطلب یہ رات کے, تو بغیر سوچے سمجھے, آپ یوں کہو بغیر سوچے سمجھے. ٹھیک ہے, تکے سے جیسے ہوتا ہے تکا مارنا جو ہے اس کو کہتے ہیں گیس کرنا, ایسے نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ جناب علی و تعقد من سے نسبت لے. دوسری بات کیا ہونی چاہیے کہ اس بات کا بھی یقین کر لے, اس بات کا پختہ یقین کر لے کہ کیا یہ اس مسئلے کی نسبت ان کی طرف, امام صاحب کی طرف درست بھی ہے یا نہیں ہے, کسی نے ایسی اپنی طرف سے تو نہیں وہ کر دیا ہے ان کی نسبت اس مسئلے کی. کیوں, فقط توجد اغلاط فی النقل عنہ, اس لیے کہ بسا اوقات امام مجتہد سے نقل کرنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. وکذا عدت امثلۃ لمثل هذه الاغلاط, ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف غلطیاں بیان کی ہیں کہ دیکھو بعض کتابوں میں جو آ رہی ہیں کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, کرتے 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 20 کتابیں ایسی گزر جاتی ہیں جس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ غلطی چل رہی ہوتی ہے. وقال وقد يتفق نقل قول في نحو 20 كتابا من كتب المتاخرین, کبھی کبھار ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ کوئی قول نقل ہو رہا ہوتا ہے تقریباً 20 کتابوں متاخرین کی, اور یکون القول خطا اخطا به اول واضح له, اور وہ قول ہی کیا تھا, خطا تھا, جو خطا کی تھی کس نے, پہلے واضح نے جو ہے نا اس میں سے. فیاتی من بعدہ ینقل عنہ, اس کے بعد جو آتے ہیں ان سے نقل کرتے ہیں. وہاں کذا ینقل بعض من بعض سے نقل کرتے رہتے ہیں, ایک سے دوسرے تیسرے چلتا تھا. وذکر تعالی عدۃ امثلۃ ذالک فمنها انه وقع فی السراج الوہاج, سراج الوہاج کے اندر جو ہے یہ بات. اب دیکھو اب بتائیں گے آپ کو کیا کیا غلطیاں چلی آ رہی ہیں, اور اس میں سے جو ہے نا اچھا ایسے ہی ان وقع فی السراج الوہاج والجوہرہ شرح القدوری, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی جوہرۃ النیرہ آپ نے نام سنا ہوگا, قدوری کی شرح, ٹھیک ہے, سراج الوہاج اور اس میں سے. تو ان دونوں کے اندر کیا آ رہا ہے, یہ ایک بات نقل کی جا رہی ہے کہ جی کیا ہے کہ ان المفتہ بھی, کہ مفتہ بھی قول کیا ہے, صحت الاستجارہ تلاوت القرآن, قرآن تلاوت قرآن پر اجارہ کرنا درست ہے. کیا مطلب کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ جناب علی آپ ایسا کریں کہ میرے ابا جی کو جو ہے نا 10 قرآن پڑھ کے جو ہے نا بخش دیجیے. تو میں کہتا ہوں جناب ٹھیک ہے 10 قرآن, ہر قرآن کا میں آپ سے کتنا لوں گا, 10,000 روپیہ لوں گا, تو مجھے آپ 1,00,000 روپیہ دے دیں, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, میں تلاوت قرآن جو ہے نا وہ کروں گا, اور اس کا ثواب جو ملے گا میں وہ کر دوں گا. تو یہ سراج الوہاج اور جوہرہ کے اندر جو ہے نا یہ بات آ رہی ہے کہ قرآن کے اوپر کیا اجارہ کرنا درست ہے.
وَنَقَلَ ذَلِكَ کثیر ممن جاءوا بعدہ، اور بہت سے لوگ جو ان کے بعد آئے انہوں نے کیا کر دیا، اس کو ایسے ہی نقل کر دیا. مَا أَنَّ ذَلِكَ خَطَأٌ، ہاں حالانکہ یہ کیا تھا کہ یہ خطا ہے، ہمارا مفتہ بھی قول یہ نہیں ہے صرف اس قرآن کے اوپر اجارہ کرنا جو ہے، ٹھیک ہے نا. فَإِنَّ الْمُفْتَى بِهِ وَصِدْقُ سِجارہ تعلیم القرآن، تعلیم قرآن پہ اجارہ درست ہے. آپ جو قاری صاحب کو پیسے دیتے ہیں نا، یہ جائز ہے بالکل. لوگ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے قرآن کو کیا بنایا ہے، وہ قرآن کی آیتوں کو بیچتے ہیں. ایک آدمی آ کے پڑھاتا ہے آپ کے بچے کو، یا آپ کو آ کے قرآن مجید پڑھا رہا ہے، یا قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، یا اور اس طرح کی، وہ کہتا ہے جناب میں آپ سے 5,000 روپے مہینہ لیا کروں گا، تو ٹھیک ہے لے سکتا ہے. ولیس علی تلاوت قرآن، تلاوت قرآن پہ جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں ٹھیک ہے میں تلاوت کروں گا اور اس کا میں جو نا وہ لأن فتوى الجواز مبنی علی الضرورت، کیونکہ اس لیے کہ یہ جواز کا جو فتویٰ یہ ضرورت کی بنیاد پر کی تعلیم میں والامامت والاذان، تعلیم امامت اور اذان میں، فلا یتعدی الی ما لا ضرورت فیہ، اور یہ متعدی نہیں ہوگا جس میں ضرورت نہیں ہے. دیکھو اصل میں مسئلہ کیا تھا، اصل حنفیہ کا جو مذہب ہے، حنفیہ کا اصل مذہب جو ہے، یہ اپنے حدیث میں بھی پڑھ لیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ یاد رکھو کہ حنفیہ کا اصل مذہب بھی یہ تھا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ امامت بھی، تعلیم قرآن بھی، اور یہ سب چیزیں جو تھیں، وہ حنفیہ اصل میں کہتے ہیں کہ جناب علی یہ حکومت کا کام ہے کہ حکومت کیا کرے، بیت المال سے علماء کی تنخواہ مقرر کرے، اور ان کو، اور یہ جو پڑھائیں گے یہ کیا پڑھائیں گے، صرف اللہ کے واسطے، اللہ کے ذریعے رضا کے لیے پڑھائیں گے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی وہ نہیں ہوگا. یہ اصل مذہب یہ تھا، متقدمین کا مذہب حنفیہ کا. لیکن جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور دیکھا ان حضرات متاخرین نے جب دیکھا کہ جناب علی بیت المال والے سسٹم ختم ہو گئے، اساتذہ کی تنخواہیں وغیرہ کس سے مدارس کے اندر جو اساتذہ پڑھائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جناب علی وہ کیا کر سکتے ہیں، جس چیز کی ضرورت دین کی بقا جن جن چیزوں پر موقوف ہے ان میں سے کیا کیا جا سکتا ہے کہ جی اس میں سے اس کی تنخواہ لینا جائز ہے، اس کی تنخواہ لینا جائز ہے. مثال کے طور پہ اگر مدارس میں تنخواہ نہ ہو تو کون بندہ پڑھائے گا، وہ کہے گا کہ جناب علی میں تو جو ہے نا نوکری کروں گا، تو کوئی بندہ پڑھائے گا ہی نہیں آ کے. کوئی یہ بڑا اچھا ایک نعرہ لگتا ہے جناب علی مفت پڑھانا چاہیے، مفت پڑھانا چاہیے. اور یہ خاص طور پہ یہ دنیا دار ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نا مدارس میں مفت پڑھانا چاہیے. اچھا خود تم لوگ کیا کرو، تم لوگ خود سارا دن دنیا کما کما کے، اور مولویوں کو کیا کہتے ہو، کہتے ہیں جی یہ دین کو بیچتے ہیں، یہ دین کو بیچتے ہیں، جا کے مفت پڑھانا چاہیے جا کے. تو ہوگا کیا کہ جو مدارس میں لوگ ہوں گے وہ جا کے کاروبار کریں گے، کچھ اور کر دیں گے، تو دین کی تو توجہ نہیں رہے گی. ابھی بھی ہمارے جو علماء جن کی توجہ کاروبار سائیڈ کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی توجہ پڑھنے پڑھانے کی طرف کم ہوتی ہے. جو اپنے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا مختلف اداروں کے اندر مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھانے کا کام جو ہے نا وہ پھر اچھی طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اپنا کاروبار ہے یا کسی ادارے کے اندر لگ گئے ہیں، ایون یہاں تک کہ آج کل کے جو ایڈوائزر جو بن جاتے ہیں مختلف، اس میں سے پھر ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے پڑھنے پڑھانے کی طرف جو ہے. اسی لیے اور یہ کہنا یہ بڑا شیطانی دھوکہ ہوتا ہے. میں بھی اس زمانے کے اندر ایک بڑا اس میں ہو رہا کہ جناب علی مدرسے میں کیا ہونا چاہیے، بندے کو صرف اور صرف ویسے بندہ پڑھائے، اور لگتی بڑا نعرہ بڑا اچھا ہے، لیکن ہوتا کیا کہ جب آپ مدرسے تنخواہ نہیں لے رہے ہوتے نا، تو پھر آپ جو ہے نا پڑھانے کے اندر بھی ڈنڈی مارو گے، کہوگے میں کون سا پڑھاتا ہوں، مفت میں پڑھاتا ہوں نا، آج دل کیا چلے گئے، دل کیا نہیں کیے، جو مرضی ہوا. تو پھر ایسے ہی کام شروع ہو جائے گا. اور جس کی آپ تنخواہ لے رہے ہوتے، چاہے تھوڑی سی تنخواہ لے رہے ہوتے ہو، اس میں آپ کو کم سے کم کیا ہوتا ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ جناب میں تنخواہ لے رہا ہوں اس میں سے. اور اس لیے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو مدرسے سے تنخواہ ضرور لو، مدرسے سے تنخواہ ضرور لو، اگرچہ بعد میں مدرسے کو واپس کر دو، لیکن تنخواہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ، اور لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ جناب یہ تنخواہ بھی لیتے ہیں.
مطمئن بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ جناب آپ تنخواہ لیتے ہیں، اگرچہ مدارس میں جو تنخواہ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کہتے ہیں نا ہینڈ ٹو ماؤتھ، تو وہ آپ کی اس میں سے نہیں ہو سکتا، جو ہماری تنخواہ ہوتی ہے اس میں سے واقعی ہمارا تو گھر کا کرایہ اور بجلی کا کرایہ نہیں پورا ہوتا، جو ہماری تنخواہ ہوتی ہے مدرسے کے اندر جو ہے گھر کا کرایہ اور بجلی کا کرایہ بھی پورا نہیں ہوتا، بجلی کا جو بل ہوتا ہے وہ نہیں پورا ہوتا۔ تو لیکن کیا ہے، تو فقہا نے کیا کہا، متأخرین فقہا نے کہا کہ جناب جس چیزوں کو موقوف ہے، لیکن دیکھو تلاوت قرآن کے اوپر دین موقوف نہیں ہے، ایصال ثواب کرو نہ کرو کسی سے دین کو وہ نہیں ہوگا، ہاں اذان بند ہو جائے تو یہ دین کے کیا ہے اس میں سے، ایسے ہی پڑھنا پڑھانا بند ہو جائے اس سے دین کو نقصان پہنچے گا، امامت جماعت کا مسئلہ وہ ہو جائے، امام صاحب کو تنخواہ مقرر نہ کرو، کہتے ہیں امام کو مفت فکرانی چاہیے، اچھا 5 وقت وہ بیچارہ جو ہے نا وہ کاروبار کیا کرے گا اگر اس نے 5 وقت نماز پڑھانی ہے، 1 وقت کے لیے جائے گا پھر واپس آئے گا، اس لیے اب امام صاحب کو یا ہم کسی کو بھی کہتے ہیں جناب علی تم اپنی اس کام کی طرف توجہ کرو بس، اور کاموں میں نہ پڑو، تنخواہ تمہیں مل جائے۔ اور یہ جو ابھی ہمیں جو جتنے علماء سے گلے ہیں نا اس کی اور بھی کم ہو سکتے ہیں، وہ کیسے کم ہو سکتے ہیں کہ علماء کی آپ تنخواہیں اچھی کر دیں، اچھی اچھی تنخواہیں دیں، مدرسوں کے اندر جو ہے، مسجد کے اندر جو ہے، مختلف جگہوں کے اوپر آپ دیکھیں اچھے اچھے لوگ آئیں گے، اور کیا ہوگا وہ اور کسی کام کے اندر نہیں ہوں گے، تو جتنی آپ کی شکایتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ علماء سے شکایت نہیں ہے، اصل میں ان کی اپنے آپ سے وہ ہے کہ بھائی تم لوگ جو ہے کیا کرتے ہو، مولوی کو کہتے ہو جناب 3,000 پہ گزارا کر لو، تم جو ہے خود کہتے ہیں 3 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، مولوی کو کہیں گے 3,000 پہ گزارا کرو نا، تم کیوں نہیں گزارا کرتے ہو، اور پھر روتے ہیں کہ اچھے لوگ نہیں آتے مدرسوں کے اندر جو ہیں۔ تو یہ اس لیے یہ بات ہو گئی، پہلی بات تو یہ آ گئی ہے۔ دوسری بات کیا آ گئی ہے کہ جناب علی ایک غلطی جو تھی چلی آ رہی تھی، اور انہوں نے لکھ دیا کہ جناب یہ مفتہ بی کال ہے، حالانکہ یہ مفتہ بی کال نہیں ہے، اجارے پہ ہونی ہے، یہ جائز نہیں ہے اس طرح، ہاں تعلیم قرآن اذان وغیرہ وہ جائز ہے۔ منها ما ذکر فی البزازیہ، بزازیہ میں ذکر کیا ہے کہ من ان مذہب الحنفیت عدم قبول توبۃ صاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ بڑا خطرناک مسئلہ آ گیا، بڑا خطرناک مسئلہ آ گیا۔ دوسرا کیا آ گیا، دوسری وہ مثال پیش کر رہے ہیں کہ جناب بزازیہ میں یہ بات نکل کی گئی ہے کہ جو بندہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہے ہی نہیں ہے، بزازیہ میں یہ بات کی گئی ہے، اس کی توبہ قبول ہی نہیں، وہ جو مرضی توبہ بھی کرے سب کچھ کرے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو قتل تو کیا جائے گا اس میں سے جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ وذالک علی اساس ما ذکر ابن تیمیہ تعالی فسار المسلول، کہتے ہیں اس کی بنیاد اصل میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، ابن تیمیہ تو حنبلی ہیں، حنفیہ کا مذہب نہیں ہے یہ، اچھا، اور اس لیے غامدی صاحب کو جب آپ سنیں گے نا آج کل، غامدی صاحب جو ہے نام سنا ہوگا اپنے غامدی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ جو کہتے ہیں کہ جی اسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا جو ہے اس کو قتل کر دو، تو حنفیہ میں کہاں ہے، حنفیہ کے اندر اگر ایک آدمی جو مسلمان تھا وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو آپ کیوں وہ کر رہے ہو، اور اگر کیا تھا وہ کافر تھا تو وہ تو کیا نہیں ہے، وہ تو مکلف ہی نہیں تھا اس چیز کے اوپر سے، وہ تو ویسے ہی پہلے ہی اسلام کی تکذیب کر رہا ہے کہ اس کو اسلام قبول نہ کر کے۔ تو یہ غامدی صاحب وغیرہ اور ان کے جو ہم نوا ہوتے ہیں نا وہ اس قسم کی باتیں وغیرہ ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ابن عابدین ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم بزازیہ کے اندر یہ بات نکل کر دی گئی ہے کہ جناب اس کی توبہ قبول نہیں، حالانکہ یہ کہاں سے لی گئی ہے، ابن تیمیہ سے لی گئی ہے، ونقل عنها ابن الحمام وغیر ذلك ولكن مذکور في كتب المتكلمين الحنفیہ مثل کتاب الخراج، کتاب الخراج لابی یوسف بشر الطحاوی والنطف للسغدی هو قبول توبتی، جو بندہ اگر ایسی اگر اس نے غلطی کی بھی ہے تو توبہ کر لیتا ہے، اس کی توبہ کیا ہوگی، قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔
تو عدم قبول توبہ کا جو ہے فذکر ابن تیمیہ تعالی مذہبا لغیر حنفیہ تھے، انہوں نے غیر حنفیہ کا مذہب ذکر کیا۔ حنفیہ کے مذہب کے اندر کیا ہے، اس بندے کی توبہ قبول ہے، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں ہوگا، پھر پاکستان کے اندر حنفی ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں کیوں یہ قانون بنا دیا گیا پھر کہ جناب قتل کیا جائے گا اس بندے کو؟ تو یہ بات یاد رکھنا، انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ کسی غیر مذہب کے اوپر بھی، اگر اس میں سے جو ہوتے ہیں جو ہم پڑھیں گے غیر مذہب کے متعلق جو ہے، اگر کسی قانون لاگو کر دیا جاتا ہے چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کے مطابق جو ہے، اگر وہ لاگو کر دیا تو قانون کیا ہو جائے گا، لاگو ہو جائے گا، اور جو اختلاف تھا وہ کیا ہو جائے گا، اس معاملے کے اندر ختم ہو جائے گا، اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی مصلحت کے تحت اگر کسی اور مذہب کے مطابق بھی وہ ہو جاتا ہے تو پھر اب کیا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ اس طریقے سے وہ کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو اس کو، تو لوگ کیا کریں گے، گستاخی کریں گے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر گستاخی کریں گے، پھر توبہ کر لیں گے، کہیں گے جناب علی ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں توبہ کر لیجیے بس، تو ہر دوسرے دن یہ تو اور مذاق بن جائے گا اس طرح۔ ٹھیک ہے جی، اب تیسری مثال دینے لگے، منها ما وقع فی درر اچھا جی، وشرح المجمع لابن ملک، ابن شرح المجمع کے ابن ملک کی جو شرح ہے، وطبعہ فی تنویر کے اندر جو ہے نا یہ کتاب میں، من ان المرتہنہ کہ مرتہن، ٹھیک ہے نا، یعنی جس کے پاس کیا رکھی گئی ہے، چیز رکھی گئی ہے رہن کے طور پر، مرتہن یعنی دا ہلاک الرہن بلا برہان، کہ اگر وہ رہن کی ہلاکت کا دعویٰ کرے بغیر گواہی کے، فإنہ یضمنہ، تو اب یہ بندہ کیا بنے گا، ضامن بنے گا، وإنما اچھا جی وإن برہن علی ذالک، اور اگر اس نے کیا کر لی، گواہی قائم کر لی کہ جناب میرے پاس جو تم نے امانت یعنی رہن کے طور پہ چیز رکھائی ہوئی تھی وہ ہلاک ہو گئی ہے اور میرا کوئی قصور نہیں ہے، فلا یضمن شیئا، تو اس کو کوئی ضامن نہیں ہوگا، وأن المذهب زمان بالاقل من قیمتی ومن الدین، اچھا جی حالانکہ جو مذہب ہے، ان المذہب کہ مذہب کیا ہے، زمانہ العقل بالعقل، کہ جو ہے نا عقل قیمت کا زمان دیا جائے گا، من قیمت ہی قیمت میں سے، ومن الدین دین میں سے، بلا فرق بین ثبوت الہلاک ببرہان و بدون ہی، بغیر اور ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے آپ گواہی قائم کرو یا نہ کرو۔ ونبہ ابن عطیہ فی حاشیۃ علی الدر المختار، در المختار کی حاشیہ پہ ابن عابدین نے اس کو ذکر کیا، وقد التزم ابن عابدین تعالی فی هذه الحاشیۃ بمراجعۃ اصل الکتب المتقدمہ، اور یہ جو شامی کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں، اچھا الدر المختار کا کیا ہے، وہ حاشیہ ہے الدر المختار کا، شامی کتاب جو ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ کیا کر لیتا ہے، اگر وہ اس میں سے جو ہے نا تو اس کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اصل کتب المتقدم، انہوں نے اصلی کتابوں کی طرف رجوع کیا، التی ہے ماخذ المذہب، جو مذہب کے ماخذ ہیں، لہذا کانت حاشیۃ من احسن مقاصد المعتبر للفقہ الحنفی، اس لیے یاد رکھو کہ ابن عابدین کا جو حاشیہ ہے نا شامی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے، جزا تعالیٰ خیرن، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اور ہمارے لیے میں نے پہلے بتا دیا، تو اب کیا بتا دیا کہ دیکھو رہن کا مسئلہ سمجھو، رہن میں کیا ہوتا ہے، دیکھو رہن کی ہوتی کیا ہے، مجھے نا قرضہ چاہیے تھا، مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ، تو میں نے کسی بندے کو کہا کہ بھائی مجھے 1,00,000 روپیہ قرضہ دے دو، وہ کہتا ہے جناب علی میرے پاس کوئی چیز رہن کے طور پہ رکھواؤ کہ تم مجھے واپس بھی کرو گے یا نہیں کرو گے، تو میرے پاس سمجھو موٹر سائیکل تھا، میں نے کیا کر دیا، وہ موٹر سائیکل رکھوا دی جس کی قیمت کیا ہے 80,000 روپے، میں نے کہا جناب علی اگر میں 1,00,000 روپے آپ کو نہ دے سکا تو اب آپ کیا ہے، آپ جو ہے نا کیا کر لو گے، جو ہے نا اس میں سے اس کو بیچ کے 80,000 روپیہ وہ کر لینا، باقی پھر 20,000 میں اور دے دوں گا، لیکن چلو کم سے کم تمہارے کچھ نہ کچھ گارنٹی ہو جائے گی تمہارے پاس جو ہے، تو میں راہن کہلاؤں گا اور جس کو رکھوایا اس کا کہلائے گا مرتہن کہلائے گا وہ۔ اب ہوتا یہ ہے
کہ اگر تو مرتہن کی اپنی غلطی سے کیا ہوتا ہے، وہ موٹر سائیکل ہلاک ہوتا ہے، مطلب اس نے صحیح حفاظت ہی نہیں کی ہے، وہ ہلاک ہوتا ہے، تو کیا ہو جائے گا، 80,000 روپے قرضے میں سے کیا ہو جائے گا، مائنس ہو جائے گا بالکل ٹوٹلی، وہ ضامن بن جائے گا نا اس کی قیمت کا، کہ جی اس کی قیمت کا ضامن بنے گا، کیونکہ اس نے وہ کی ہے، غفلت برتی ہے، تو 20,000 مجھے اور دینے پڑیں گے، یہ تو ہو گیا اس میں سے۔ اگر اس کی غفلت نہیں تھی تو بعض کتابوں میں یہ آتا ہے کہ جناب اگر وہ گواہی قائم کر دے، گواہی قائم کر دے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ جناب علی یہ چیز ہلاک ہو گئی، اور اس پہ 2 گواہ بھی کیا کرتا ہے، پیش کر دیتا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ جی اس پہ کوئی ضمان نہیں آئے گا، اس پہ کوئی ضمان نہیں ہے، وہ کہے گا کہ میرے کو کوئی ضمان نہیں ہے، گواہی کے ذریعے سے ثابت کر کے۔ ٹھیک ہے نا، بعض کتابوں میں یہ آ رہا ہے، اور اگر گواہی قائم نہ کر سکا، ہاں یہ گروی رکھوانا جو ہوتا ہے نا، گروی جس طرح رکھواتے ہیں کہ جی اگر وہ گواہی نہ قائم کر سکا تو اب وہ کیا ہوگا، وہ ضامن بنے گا، وہ اس 80,000 کا کیا بنے گا، ضامن بنے گا۔ یہ جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے بعض کتابوں کے اندر، اس طریقے سے یہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، کہ اگر وہ گواہی نہ قائم کرے، اگر گواہی قائم کر دے گا تو پھر کوئی وہ نہیں۔ حالانکہ حنفی مذہب آپ نے قدوری میں پڑھا ہوگا، ہدایہ میں پڑھا ہوگا کہ جناب علی یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ احناف کیا کہتے ہیں کہ آپ جب کوئی چیز کسی کے پاس رکھواتے ہو نا، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ میں نے 1,00,000 روپے 80,000 کا موٹر سائیکل وہ کیا تھا، اور اس کے پاس وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے، تو میرا قرضہ بھی 80,000 معاف ہو گیا، 80,000 کیا ہو گیا، معاف ہو گیا، تو اس کے پاس میں نے رکھوائی ہوئی تھی، وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو 1,00,000 روپے کا وہ تھا، تو اس میں سے چلو اب میں یوں کرتا ہوں، الٹا کرتا ہوں کہ جناب علی کے مثال کے طور پر وہ موٹر سائیکل 1,20,000 کا تھا، اور میں نے 1,00,000 روپے اس سے قرضہ لیا تھا، تو اب کیا ہوگا، تو وہ کتنے کا ضامن بنے گا، وہ صرف 1,00,000 روپے کا ضامن بنے گا۔ 1,00,000 روپے کا ضامن کا کیا مطلب ہے کہ 1,00,000 روپے جو قرضہ تھا وہ میرا معاف ہو جائے گا، اور 20,000 روپے اس کے پاس امانت تھے، اور وہ اس کا ضامن نہیں بنے گا، تو وہ بس 20,000 کا میرا بھی نقصان ہو گیا ادھر سے۔ یہ اس میں سے راہن اور مرتہن کی بحث، اس کو آج دیکھنا ہے آپ لوگوں نے کتاب الرہن میں اندر۔ اچھا، کتاب الرہن کے اندر اگر نہ سمجھ آئے تو اس میں دیکھو، تفصیل بیتی زیور میں دیکھو کس چیز کا ضامن کیا وہ ہوتا ہے، راہن کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، مرتہن کو کیا بیچارے کا نقصان کیا ہو رہا ہے، اس کو دیکھنا ہے آج آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو سوال ہے کہ حاکم وقت کو علم ہونا بھی ضروری ہے، حاکم وقت جو ہے نا علم نہ بھی ہو، علماء سے پوچھ کے اگر وہ کرتا ہے، کوئی مسائل کے نافذ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ قانونی طور پہ جو ہے نا نافذ ہو جائے گا۔ الامر الثانی، دوسری بات اب آ جاؤ، ان الکتب الفقہیہ لہا اسلوب یخصھا، کتب فقہیہ جو ہوتے ہیں نا، ہر کتاب کا کیا ہوتا ہے، اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، مخصوص اسلوب ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کو۔ فربما یذکر الفقہاء کلاما مطلقا، بعض دفعہ فقہا کیا کہتے ہیں، مطلق کلام ذکر کرتے ہیں، اس میں کسی قید کا ذکر نہیں ہوتا، ویقصدون بذلک شیئا مقیدا، حالانکہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد کسی مقید چیز کے بارے میں، قید ہوتی ہے مقید، اعتماد علی ذکر تلک القیود فی مواضع اخری، کہ انہوں نے دوسرے ان قیودات کا ذکر کسی اور جگہ پہ کیا ہوا ہوتا ہے، او علی فہم القاری العالم، یا وہ قیودات کا ذکر نہیں کرتے جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، اس کی فہم پہ بنیاد رکھتے ہوئے جو ہے نا، فہم کے اوپر، فمجرد مطالعہ کتاب الفقہ ربما یؤدی الی خلاف المقصود، تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کتاب فقہ کی کسی کتاب کا مطالعہ کرنا بھی آپ کو خلاف مقصود کی طرف لے جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اما من قرأ لدى اساتذۃ ماہرات، جنہوں نے ماہر اساتذہ کے پاس پڑھا ہوا ہوتا ہے، فإنه يتنبه لمثل ذلك، تو ماہر استاد بتا دیتا ہے کہ دیکھو انہوں نے یہاں پہ یہ بات ذکر کی ہے، لیکن کسی اور جگہ پہ انہوں نے اس طرح بیان کیا ہوا ہے، تو یاد رکھنا یہ مطلق مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، مقید مراد ہے یہاں پہ۔ فلا اچھا جی، فلا یقع فی خطأ، تو یہ خطا میں نہیں ہوگا، ولہذا لا یکفی معرفۃ اللغۃ العربیہ فقط، تو خالی عربی لغت کو جاننا ضرور کافی نہیں ہے،
بل یجب تفقع علی استاذ ماہر استاذ کے پاس تفقع کرنا یہ جو ہے ضروری ہے. کہ عربی آپ کو مجھے عربی پڑھنی آتی ہے بس میں خود ہی جو ہے نا فقہ کے مسائل وغیرہ دیکھ لیتا ہوں, نہیں, اس میں سے تیسرا بھی آ گیا. الامر الثالث, تیسری بات, انہ ربما توجد روایات مختلف عن المجتہد, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مجتہد سے مختلف روایات آتی ہیں. ولا بد من ترجیح بعض علی بعض, تو بعض روایات کو بعض پر ترجیح دینا ضروری ہوتا ہے. کیوں دینا تھا؟ اما بقوت نقل و شہرت ہی, ٹھیک ہے نا, یہ ترجیح کبھی مجتہد سے نقل کی قوت اور شہرت کی بنا پر ہوتی ہے. اما بقوت نقل و شہرت ہی, یہ جو ترجیح حاصل ہوتی ہے یہ مجتہد سے نقل کی قوت اور شہرت کی بنیاد کے اوپر, یعنی جو قول زیادہ مشہور ہوتا ہے اور جو ہے نا, اور جب مشہور بھی تھا, اور یہ دیکھیں گے کہ راوی جو تھا آ رہے تھے وہ کیسے تھے, ٹھیک ہے نا. وہ اما بترجیح اصحاب الترجیح علی اساس قوت الدلیل, یا کیا کرتے ہیں اصحاب الترجیح دلیل کی قوت کی بنیاد کے اوپر ایک قول کو ترجیح دے دیتے ہیں, سمجھ ان شاء اللہ تعالیٰ جیسا کہ آئے گا. تو کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک ہی مجتہد سے مختلف قسم کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں امام صاحب کا ایک قول یہ بھی ہے, امام صاحب کا ایک قول یہ بھی ہے, ہم کہتے ہیں نا امام صاحب کے اس بارے میں 3 قول آتے ہیں. اب وہ کیسے ترجیح کیسے دی جائیں گی, تو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب علی اس میں سے یا تو جو قول کتنا مشہور ان سے تھا اور جو تھا اس میں سے اس کی قوت کو دیکھا جائے گا, تو یا اصحاب الترجیح نے جس کو ترجیح دی ہوئی ہوگی کچھ دلیل کے اوپر. فلا بد للمفتی وان کان ناقلا, تو مفتی کے لیے ضروری اگرچہ وہ ناقل ہی کیوں نہ ہو, من ان یتثبت فیما هو راجن, کہ خوب تحقیق کرے جو راجع ہے. ونقل ابن ابی تعالی عن خیر الدین رملی, خیر الدین رملی سے یہ بات ذکر کی ہے رحمۃ اللہ. یہ رملی جو ہے نا, رملہ آپ کو پتہ ہے اس میں سے جو ہے نا فلسطین کے اندر رملہ جو ہے, تو رملی اس میں سے. قال ولا شک ان معرفت راج المختلف فیہ میں مرجوئی, تو کہتے ہیں کہ ولا شک کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان معرفت راج المختلف فیہ میں مرجوئی و مراتب به قوتا و ضعفا و نہایت اعمال المشمرین فی تحصیل العلم, کہ جناب علی راجے مختلف فی کو پہچاننا, ٹھیک ہے نا, کہ مختلف فی روایت میں سے راجے کو جدا کرنا مرجو سے. معرفت راجے مختلف فی میں مرجوئی, کہ راجے کو جدا کرنا مرجو سے. وہ مراد طبی قوتاً و ضعفاً, اور جو ہے نا قوت اور ضعف کے اعتبار سے ان کے مراتب کو پہچاننا. ان معرفت, ٹھیک ہے نا, ان معرفت راجل و مراد طبی ہی, ٹھیک ہے نا, یا اس کے سے جو ہے نا قوتاً و ضعفاً ہوا نہایت اعمال المشمرین, یہ تحصیل علم میں اعمال مشمرین, ٹھیک ہے نا, تحصیل علم میں جو جد و جہد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے, یہ انتہائی چاہت ہوتی ہے, یہ نہایت اعمال مشمرین. فالمفروض علی المفتی, مفتی اور قاضی کے لیے کیا تصبت فی الجواب, خوب تحقیق کرے. وہ عدم المجازفت فیما, بغیر فکر کے جو ہے نا, یعنی اٹکل کی بنیاد کے اوپر بات نہ کرے. خوفا من الافتراء علی اللہ تعالیٰ, کہ اللہ کے اوپر جھوٹ نہ باندھے. تو بتا دیا کہ جناب علی جب کوئی قول آ جائے تو اس کے بارے میں خوب تحقیق کرو کہ واقعی یہ امام صاحب کا قول ہے, امام یوسف کا قول ہے, کہ اس میں سے خوب اس کو یہ وہ آ گیا, ٹھیک ہے نا. 3 باتیں ہو گئی. اچھا جی, اب کہتے ہیں الامر الرابع, چوتھی بات کیا ہے, اللہ یک انہ لا یکفی للمفتی ولو کان ناقلا ان یعرف القول الصحیح الراجع المروی عن مبتدع وانه يجب ذلك تنزیل هذا القول الى واقع جزئیت للسؤال عنها. چوتھی بات یہ کہ مفتی اگرچہ ناقل ہی کیوں نہ ہو, اس کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ مجتہد سے مروی ہے اور صحیح, اور مطلب یہ نہیں ہے اس میں سے کہ لوگ یعرف القول صحیح الراجع, کہ صحیح راجع قول کو جان لے, اور مجتہد جو مجتہد سے مروی ہے. کیوں؟ وانما یحتاج بعد ذلك تنزیل ذلك القول وقت جزئیت للسؤال عنها, وہ اس قول کو اس جزئی واقعے پر بھی منطبق کرے گا جس کے بارے میں سے سوال کیا گیا. کیا واقعی یہ جو امام صاحب نے جو بات کی ہے, کیا اس جزئی واقعے کے اوپر اس کا انطباق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, یہ بھی اس کو مفتی کا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وجہ وزارت الفہم الصحیح, اس کے لیے کیا چاہیے, فہم صحیح چاہیے مفتی کے لیے. والملکۃ الفقہیہ فإن مثل هذا المفتی ومجتہد فی معرفت الاحکام الشرعیہ, اگرچہ یہ کیا نہیں ہے, یہ مجتہد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ولکنہ لا محیز لہ, اس کے لیے خلاصی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, لا محیص لہ
من نوع من اجتہاد ہے، کچھ نہ کچھ تو اجتہاد کرنا ہی پڑتا ہے نا اس میں سے، وہ الاجتہاد، اور وہ اجتہاد کیا ہوتا ہے، یہ اجتہاد کیا ہے، وہ اجتہاد فی تعیین الواقع المسئول عنہ، کہ متعین واقع کو، وہ فی تعیین واقع مسئول عنہ و تنزیل الحکم علیہ، کہ وہ متعین واقع کے اندر اس کو فٹ کرنا ہے اور حکم کو اس کے اوپر جاری کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو منطبق کرے اس میں سے، اور چلیے وہاں نوم اجتہاد جار الا یوم القیامہ، یہ قیامت تک چلتا رہے گا ایسا اجتہاد جو ہے، یہ اجتہاد جو ہے یہ چلتا رہے گا کہ آپ ان کے جو کلی مسائل تھے ان کو جزوی مسائل کے اوپر فٹ کرتے رہو۔ اچھا یہ وقت بس امام شافعی رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شاطبی جو ہیں، حاضر تفصیل حاضر نور فنوز کلام بلفظ لما فی الفائدہ، کہتے ہیں کہ اب ان کے ہم ذکر کرتے ہیں، اس میں کچھ فوائد ہیں۔ قال رحمۃ تعالیٰ الاجتہاد ولا ضربین، امام شاطبی جو بیان کر رہے ہیں نا، یہ ذرا ایک وہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بات ذرا سمجھنے کی آ گئی ہے۔ الاجتہاد ولا ضربین، کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے، دو قسموں کے اوپر ہوتا ہے، اجتہاد دو قسموں کے اوپر ہوتا ہے۔ آتوہما لا یمکن ان ينقطع حتى ينقطع اصل التکلیف، کہتے ہیں ایک اجتہاد تو وہ ہے کہ جب تک جو ہے نا وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ خود یعنی شرعی ذمہ داری ختم نہ ہو جائے، اصل التکلیف، یعنی جب تک کہ شرعی مکلف ہونا ختم نہیں ہوگا تب تک اجتہاد چلتا رہے گا قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے نا، وذالک عند قیامت الساعہ، قیامت تک۔ وثانی یمکن قبل فناء دنیا، دوسرا اجتہاد وہ ہے کہ جو دنیا کے فنا ہونے سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اب اس میں سے وہ آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اب آپ کو بتانے لگے ہیں کہ جناب علی یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ جو تھا یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم چلتے ہیں فَأَمَّا الْأَوَّلُ، کہتے ہیں کہ جناب علی پہلا کیا تھا، اچھا جی، اما الاول، کہتے ہیں فاول اجتہاد المتعلق بتحقیق المنات، کہ وہ اجتہاد ہوتا ہے جو متعلق ہے کس کے ساتھ، تحقیق منات کے ساتھ، تحقیق منات کے ساتھ، وہو الذی لا خلاف بین الامت فی قبولہ، کہ تحقیق منات کے اندر تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے امت کے اس میں سے کہ یہ جو ہے نا یہ کیا ہوگا، ایسا اجتہاد جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، یہ چلتا رہے گا۔ ان یثبت الحکم بمدرک الشرع، کہ حکم اپنے شرعی مفہوم کے ساتھ ثابت ہو، ان یثبت الحکم بمدرک الشرع، شرعی مفہوم کے ساتھ ثابت ہو، لیکن یب کا نظر فی تعین محلی ہی، ٹھیک ہے نا، لیکن جناب علی کیا ہوگا، لیکن یب کا نظر فی تعین محلی ہی، ٹھیک ہے نا، اس کے محل کے اندر سے آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس کے محل اور مشتاق کی ٹھیک ہے نا، کہ محل اور مشتاق کیا ہے اس کے بارے میں غور کر رہے ہوں، وذالک کا چاہیے، لیکن جب کا نظر کی نظر باقی ہوگی فی تعین محلی، اس کے محل کے اعتبار سے کہ یہاں پہ حکم ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بس آج ہم اتنا رکھ رہے ہیں، کیوں، اس کی وجہ یہ، میں نے پہلے بھی اس دن بھی کام دیا تھا لیکن آپ لوگوں نے نہیں کیا تھا بعض ساتھیوں نے، جناب علی لکھیے آپ کا کام کیا ہے، تحقیق منات، تنقیح منات اور تخریج منات خواہ کے ساتھ، یہ آج آپ لوگوں نے کیا کر کے آنا ہے، جہاں سے بھی ہو سکتا ہے آج آپ نے کیا کرنا ہے، نیٹ پہ سرچ کریں کسی جگہ کے اوپر، اصول کے اندر، قواعد کے اندر، کتابوں کے اندر، مختلف جگہوں کے اوپر، اس کو ذرا آج سمجھ کے آنا ہے، تاکہ کل ہم جب کریں گے تو ہم اس کو لے کے چلیں گے کہ تحقیق منات کیا ہوتا ہے، تخریج منات کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تنقیح منات کیا ہوتا ہے،
اور یہ ہوتی کیا چیزیں ہیں، تاکہ اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، ورنہ جگہ تھوڑی سی مشکل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مجھے سینڈ ذرا کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ لوگ کتنا سمجھے ہیں اس کو. تو ابھی نیٹ پہ بیٹھ کے سرچ کریں، کتابیں اگر ہوں تو بہت اچھی بات ہے، کتابیں اگر ہوں تو بہت اچھی بات ہے. عربی کی کتابیں میرا بھی جو ہیں مل جاتی ہیں، اس میں سے اصول میں سے میرے خیال میں الوجیز کے اندر بھی یہ آپ کو مل جائے گا. الوجیز کے اندر وہ عربی کے اندر وہ ہوں گے ذرا میرے پاس ابھی بھی. ٹھیک ہے نا؟ تحقیق کے منات کے، تخریج منات کے میں بھیج بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو گروپ کے اندر. اچھا، لیکن اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ جو ہے نا میں آپ کو بھیج دیتا ہوں وہ تخریج منات، تحقیق کے منات وغیرہ، یہ ساری چیزیں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ جو ہے نا وہ ہو جائے، اور اس کو وہ کریں گے آپ لوگ. یہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے. یہ میں نے بھیج دیا آپ کو.